ابھی 2 مہینے قبل یہاں اپنی جگہ پہ بیٹھے ہو مجھے بلایا اطمینان کے ساتھ، پنجابی کیا فرمایا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو کوئی سنیہا بھیجنا ہے، کوئی پیغام بھیجنا ہے رسول اللہ کو، تو میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ فرمایا میں جا رہا ہوں اور مرنے کے بعد رسول اللہ کی زیارت ہونی ہے، کوئی پیغام بھیجنا ہے تو بتاؤ، میں جا کے کہہ دوں گا جو ضرورت ہے تمہاری۔ ساری زندگی شمشیر اٹھا کے ہاتھ میں پھرے۔ اس دن چچا محترم کو کہنے لگے میرا انتقال ہو جائے تو ساتھ میں رکھنا، بے باک تھے نا، کبھی کوئی وزیر اعظم آیا تو بٹھا لیا اس کو کہ میں دعا کر رہا ہوں تیرے لیے تو مسلمان ہو جا، کبھی کوئی چودھری آ کے اکڑ گیا، کوئی بڑے سے بڑا افسر اکڑ گیا، اس سے ٹکرا گئے کہ نہیں تم غلط کہتے ہو، تو ایسی بے باکی پھر کہی۔ انتقال سے 25 دن پہلے مجھے بٹھایا، فرمایا تینوں پتا میرا حساب نہیں ہونا، فرمایا تجھے پتا میرا حساب نہیں ہوگا، رونے لگے۔ فرمایا ابو جی کیوں نہیں ہوگا؟ کہنے لگے میں 10 سال کا تھا، میرے باپ نے مجھے ان مسجدوں کو کھلوانے کے لیے لگا دیا، میں 10 سال کی عمر سے اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہوں، اور میرا ہی اگر حساب ہوگا تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا میں نے ایسے ہی جانا ہے، مجھے لگا کہ میرا باپ صرف حکومت میں بڑے بڑے لوگوں سے نہیں ٹکراتا، اس کو اپنے اللہ اور اس کے رسول سے محبت اتنی ہے یہ ان فرشتوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا جو راستے میں آنے کے منتظر ہیں ابھی۔ فرمایا میں 10 سال کا تھا، میرے باپ نے کہا کوٹ محلے کی مسجد میں اذان دے، لوگ پتھر مارتے تھے، پھر ڈیوٹی لگا دی کہ صوفیہ باغ کی مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنی ہے، کوئی تھا ہی نہیں نماز پڑھنے والا، جب جانا لوگوں نے اینٹیں پتھر مارنی کہ کم از کم یہ چھوڑ جائے مسجد کو۔ یہ جو پنجاب میں لاکھوں مسلمانوں کی عزت اور شان اور شوکت ہے، اس کی بنیادوں میں مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی نے اپنا خون ڈالا، اپنی ہڈیاں ڈالی، تبھی تو 63 سال میں چلے گئے، ورنہ تو لوگ 90 سال کے بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے پوچھا رات، کہنے لگے عمر بہت کم ہے، 63 سال ہی ہے، تو میں کہا تو نہیں سمجھو گے یہ عشق کی بات ہے، یہ عشق کی بات ہے۔ ہم نے کبھی اپنے باپ کو سنت کے علاوہ کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 63واں سال آیا، کہنے لگے میں جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہیں آپ ابو جی؟ کہ میرے رسول 63 سال میں چلے گئے تو ہمیں بھی 63 میں جانا ہے۔ یہ عشق کی بات ہے، یہ ڈاکٹروں کی بات نہیں ہے، یہ طبیبوں کی بات نہیں ہے، عشق کو عشق والے سمجھ سکتے ہیں، جنہوں نے عشق کیا ہی نہیں ان کو کیا پتا عشق کیا ہوتا ہے۔ اپنے والد محترم کے انتقال کے فوراً بعد 30 سال کی عمر میں ذمہ داری مل گئی۔ لوگ دیکھتے تھے، لوگ سمجھتے تھے بہت لمبی عمر کے ہیں، لیکن اس طرح اس خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزاری کہ ہمیں بھی سکھایا۔ لاکھوں لوگ آتے ہیں، ہزاروں لوگ پیسے لے کے کہ حضرت اتنے پیسے لے لو، فلاں افسر کو بس ایک فون کرنا ہے کام ہو جائے گا۔ فرمایا حرام کا پیسہ میں اپنی اولاد کے حلق سے نیچے نہیں اتاروں۔ دولت کا کیا ہے؟ دولت کبھی بھی کمائی جا سکتی ہے، عزت نہیں کما سکتے۔ اور عزت بھی کون سی؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی، جس نے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں جذبہ پیدا کیا، پورے ملک میں گھوم گئے، اکیلا پنجاب نے کوئی صوبہ نہیں چھوڑا جہاں نہیں گئے، تلوار اٹھائی چل پڑے۔
میں کس لیے جا رہے ہیں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں یہ کم از کم ان کا ضمیر زندہ رہے، ضمیر نہ مردہ۔ ملک کی بات آئی، کوئی دن کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس دن 15 اگست کو جھنڈا نہ لہرایا ہو، لیکن ملک میں اگر کسی نے اقلیتوں کے ساتھ غنڈہ کرنے کی کوشش کی ہو تو کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ ان گنڈوں کا جواب نہ دیا۔ تحریک ختم نبوت میرے پردادا کے دادا نے شروع کی، والد محترم کا دور آیا، اتنی تیز چلائی کہ دشمن کہنے لگا کہ موقع مل جائے تو سب سے پہلے انہیں ختم کیا جائے، تاکہ اس بندے نے ہماری ساری تحریک تباہ کر دی۔ اور اتنا کچھ کرنے کے بعد ہم لوگ ایک مدت تک اسیری کی زندگی گزارتے رہے، جیل میں مسجدیں بنوائیں، وہاں سحری افطاری کے پروگرام چلائے، کئی سو مسجدیں خالی کروائیں، کئی سو نئی بنوائیں۔ مجھے کہا کرتے تھے بیٹا ہمارا کام پودا لگانا ہے، مسجد بناؤ، گاؤں والوں کو دو، بس آ جاؤ، کبھی یہ نہیں پوچھنے جانا صدر کون ہے سیکٹری کون ہے، ہمارا کام پودا لگانا ہے۔ بے انتہا بچوں کو کہ تم پڑھ لو، ان پہ رقم خرچ کی۔ مانگنے والے بار بار آتے ہیں، اب بھی آتے ہیں، اللہ ان کو آتا رکھے۔ کئی لوگ جھوٹ بول کے آتے ہیں، فرمایا جو بھی آ رہا ہے چاہے جھوٹ بول کے آ رہا ہے سچ بول کے آ رہا ہے۔ قریب میں بیٹھے ہوئے کسی ساتھی نے کہہ دینا کہ حضرت جھوٹ بول رہا ہے، فرمایا چاہے جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے، جو رسول اللہ کی مسجد تک آ گیا ہماری ذمہ داری ہے کہ خالی نہ جائے وہ۔ ہم کون ہوتے ہیں دوسرے کا حساب لینے والے کہ وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ میں پورا ملک گھوما ہوں ختم نبوت کی تحریک میں، پورا پنجاب گھوما ہوں۔ جاتا تھا تو مستقیم بھائی بیٹھے ہوئے ہم لوگ، ہمیں پتا تھا کہ پیچھے ہمارے ایک بہت بڑی طاقت موجود ہے، جہاں مرضی اٹھے چل پڑے، بس جس سے دل چاہ ٹکرا گئے۔ خدا کی قسم ایسے ایسے گنڈوں کو سرنگو کیا کہ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے، بس اسی لیے کہ پیچھے ہمارا باپ بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جانے والے واپس نہیں آتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کی مرضی، لیکن اگر ہم چاہیں تو وہ ہمارے درمیان زندہ رہیں گے۔ جو پرچم انہوں نے لگایا، اگر اس کو ہم زندگی کے آخری سانس تک قائم رکھیں تو وہ ہمارے درمیان ہے۔ غریبوں کی مدد کا جو سلسلہ شروع کیا، اگر ہم نے اس کو قائم رکھا تو پھر وہ ہمارے درمیان ہے۔ مسجدوں کی آباد کاری کا سلسلہ جو انہوں نے شروع کیا، اگر ہم اس کو جاری رکھتے ہیں تو پھر وہ ہمارے درمیان ہے۔ تحریک ختم نبوت کو اگر ہم جاری رکھتے ہیں تو پھر وہ ہمارے درمیان ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں کسی قابل تو نہیں، بہت گنہگار آدمی ہوں، لیکن آپ یقین رکھیں کہ جب تک میں، میرے ساتھی، ہم لوگ زندہ ہیں تو اس مشن کو انشاءاللہ ختم نہیں ہونے دیں گے۔ دور اندیش بھی تھے۔ میری بڑی بہن امریکہ میں رہتی ہیں، ان کے بچے پڑھ کے یونیورسٹیوں سے فارغ ہو رہے ہیں، تو اس کو کئی دفعہ فون پہ کہا، فرمایا تو بیٹا جب آئے گی میں ملوں گا نہیں۔ تو یہ اس سال بھی پھر، تو ابھی جب زیادہ بیمار ہوئے تو ان کا فون روز آتا ہے میری ہمشیرہ کا، تو میں نے کہا باجی آپ جلدی آئیں، آپ سے ابو ملنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے 7 تاریخ کی سیٹ بک کرائی۔ سنیے بڑوں کے لفظ کیسے ہوتے ہیں۔ آج 10 تاریخ ہے، 7 تاریخ کی سیٹ بک کرائی شکاگو سے دلی کے لیے،
اور مجھے 8 کو اسے لینے جانا تھا. تو وہ 7 کو جب ایئرپورٹ پہنچی تو ایئرپورٹ والوں نے کہا کرونا ٹیسٹ کرایا؟ اس نے کہا ہاں جی کرایا ہے. تو انہوں نے کمپیوٹر میں چیک کیا تو کہا اس میں نہیں آ رہا. جس لیبارٹری سے کروا کے آئے اس نے کمپیوٹر میں چڑھانا بھول گیا. وہ کہ آپ جا نہیں سکتی, واپس جائیں پھر کروائیں, پھر سیٹ بک کرائیں. واپس گئی, 12 تاریخ کی سیٹ بک کرائی, 10 کو انتقال ہو گیا. کہا نا بار بار کہ پترا تو آنا, میں ملنا نہیں. میں جب تو آئے گی میں نہیں ملوں گا.